جو ہمارا جو ابھی جو کرنٹ ایشو ہے اس کو میں کوئکلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں بیکاز یہ ہماری کانورزیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو جو ابھی پورا فلسطین اور اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے جو پچھلے آلموسٹ 2 سال ہونے والے ہیں اس ایشو کو اب وہ مزید آگے بڑھا ہے، ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ایران کی طرف بھی اسرائیل نے آگے بڑھے ہیں اس کی طرف. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بڑا بیسک سا سوال ہے اس پورے کانفلکٹ کے اوپر. آپ کی نظر میں آپ کس طریقے سے آپ اس کانفلکٹ کو ریلیجس دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بس پولیٹیکل ایشو ہے، نتنیاہو کی اپنی سروائیول کی جنگ ہے، وہ اس نے اپنے لوگوں کو، امریکہ کو، یورپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اپنے سروائیول کے لیے. تو ریلیجس ہے کہ پولیٹیکل ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کانفلکٹ کے اوپر؟ اچھا جی، دیکھیں، پہلے تو میرا موقف یہ ہے کسی بھی ایسے کانفلکٹ یا کسی ایسے ایشو کے بارے میں کہ آپ نے دو ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں، ریلیجس یا پولیٹیکل. ہم نے پہلے چیپٹر میں جب ہم نے پہلی ڈسکشن کی تھی، یا ایٹ لیسٹ دوسرے چیپٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ریلیجن کا جو سٹینس ہوتا ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے، یعنی اسلام قبول کرنا اٹ سیلف ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ایکٹ ہوتا ہے. پالیٹکس ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا چیپٹر میں کہ پالیٹکس جو ہے وہ کسی نظریے کی عکاسی ہوتی ہے. The steps that we take in pursuance of our ideology are the steps which are termed as our political strategy or active politics or political moves. جس بھی آپ کے فیصلے، آپ کے سٹینس، آپ کی سوچ، تخیل، ویژن، جس کے ایسے کسی بھی چیز کے پیچھے اگر کوئی نظریہ اٹیچ ہو جائے تو وہ اس کو سیاسی عمل، سیاسی حکمت عملی کا نام دیتا ہے. یعنی میں کلمہ پڑھتے ہی اب سب سے پہلی سیاسی موو اسٹیبلش کرتا ہوں، یا اپنے بچے کے کان میں اذان دیتے ہی باپ اس کو ایک پولیٹیکل اینٹی ڈکلیئر کر کے اس کا پولیٹیکل سٹینس اس کو انہیریٹنس میں دے دیتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں یہ پولیٹیکل سٹینس دے دیا، عنایت کر دیا. اس لیے کوئی بھی ایسا ایکٹ جو پولیٹیکل ہوگا، گلوبل پالیٹکس کے حوالے سے، یا انٹرنل پالیٹکس آف اے کنٹری، یا قبائل کے آپس کی پولیٹیکل چیزیں، یا کلچر کی آپس کی پولیٹیکل چیزیں، یہ ساری کی ساری پولیٹیکل مووز جو ہیں یہ جب ریلیجسلی پریکٹس ہوتی ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ عقیدے کی حد پہ رکھ کے نبھایا جاتا ہے، تو وہ آپ کی ریلیجس اور پولیٹیکل جوائنٹ اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہوتی ہے. اب جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کا یہ سارا 2 سال پہلے کا ایکشن، یا اسرائیل کا 1948 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے بیلفور ڈیکلریشن سے اس کا سٹارٹ، یا اس سے بھی پہلے جب راؤتھ چائلڈ فیملی کے ساتھ خائم وائسمن نے یہ سارا اسکیم بنانی شروع کی تھی، جتنا ہم پیچھے زائنزم جاتے والی جائیں، جو تھی. جی، جتنا پیچھے ہم جاتے جائیں اس میں اتنا رنگ آپ کو ریلیجس بھی دکھائی دینا شروع ہو جائے گا اور پولیٹیکل بھی دکھائی دینا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم اور بھی پیچھے چلے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی دو قبائل کی، دو برادری کے دو میجر فیکشنز کی آپس کی پولیٹیکل ڈس انٹینگلمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا تھا. یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، ان دو فیملیز کی، جو ایک ہی فیملی کے آف شوٹ ہیں، جو ایک ہی لینیج کے لوگ ہیں، ان کا آپس کا پولیٹیکل جو تانا بانا جڑتا ہے آپس میں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی مقصد ہی یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو بتا دیا جائے
کہ اب آخری نبی آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، اور جو میسج وہ لا رہے ہیں وہ حتمی فائنل میسج ہے، جس کے خلاف کھڑے ہوتے ہی بنی اسرائیل نے اپنا پولیٹیکل ڈفرنس آف اوپینین اور اسلام نے اپنی پولیٹیکل انفورسمنٹ سٹارٹ کر دی تھی. دس از ویئر اٹ آل بگین فرام. ابھی بھی آپ غور کریں تو جو ریسنٹ ٹویٹ آئی ہے ایران کی طرف سے، خامنئی صاحب کی طرف سے، وہ خیبر کے ریفرنس سے آئی ہے. انہوں نے خیبر کے ریفرنس سے ٹویٹ کی ہے. اب آپ خیبر پہ اگر چلے جائیں تو ادھر سے لنک، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے اسرائیل کی سڑکوں پہ پلے کارڈز لے کے زائنسٹ لوگوں نے وہ کیا تھا، مظاہرے شروع کیے تھے، اور ان میں سے ایک پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ victory, Khyber was your last chance, after that we never let you take over or we never let you win. تو یہ اس کی روٹس جو ہیں اسرائیل کی فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں، اس کی روٹس جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی بنی اسماعیل کے ساتھ ہیں. فلسطین happens to be the first immediate effectee of that. اس کے بعد اردن، اس کے ساتھ مصر، یہ سارے لوگ 1967 وار، یہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اب ایران کے ساتھ، فرینکلی اسپیکنگ اب جا کے وہ اس جگہ پہنچے ہیں جس جگہ سے ابتدا ہوئی تھی. اس لیے سارے اینڈ آف ٹائمز کی باتیں جو ہیں وہ اب ریلیٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ایران میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے آج تک خیبر کی لیگیسی کو الائیو کرنے کے لیے جو کوشش کر سکے کی ہے. چاہے ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ان کے سٹینڈ سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے عقائد سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی بھی پوزیشن میں ڈسکشن، علمی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ دے آر دا claiming custodians of the legacy of the family of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلیم کرتے ہیں. باقی ایک پیرلل میں جو مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے، وہ اصحاب کی لیگیسی کو لے کے چلتی ہے، اور ایران کی جو رجیم ہے وہ بائی پرائڈ، بائی کیرنگ اٹ ود پرائڈ، وہ فیملی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کی لیگیسی کو لے کے چلتے ہیں. یہ دونوں مسلمانوں کی دو بڑی شاخیں ہیں، جو اصحاب کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے لوگ، اور اہل بیت علیہ السلام کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں. یہ دونوں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لیگیسی کی دو ڈیفرنٹ آف شوٹس، لیکن یہ دو وہ جماعتیں ہیں جن جماعتوں کے خلاف بنی اسرائیل کا سٹینس ہے، جنگی سٹینس ہے، اور ان کی ریٹیلیشن میں ان دو فیکشنز کا، ان دو بڑی برانچز آف اسلام کا ریٹیلیشن میں فار دا سیک آف دا سینکٹٹی آف مسلم امہ، ان کی ریٹیلیشن کا سٹینس ہے. اور یہ پھر کسی دن ڈیٹیل میں جب ڈسکس کریں گے تو ہم وہ کانٹریکٹس بھی ڈسکس کریں گے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیے تھے، اور پھر ان کانٹریکٹس کو کس طرح سے بریچ کیا گیا ان دا لیٹر ایئرز، اینڈ اب جا کے اس کی ہمیں ریپرکشنز نظر آ رہی ہیں. اس وقت جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس کو وہ کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، وہ اس وقت اسٹچ ان ٹائم نہیں ہوا، تو اب جو ہے وہ سٹچز ہی سٹچز لگانے پڑ رہے ہیں. اور سائملٹینیسلی بنی اسماعیل کی اتنی آپس میں تفرقہ پھیل گیا کہ وہ ان کی یونٹی پہلے ڈسٹرب کی گئی. باقاعدہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے میکنزم سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈ اٹ ٹو دیم، یو ہیو ٹو. دیکھیں چیس پلیئرز، آپ بھی ماشاء اللہ چیس کھیلتے ہیں، چیس پلیئرز کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو ان کو سکھائی جاتی ہے، اسپورٹ جو ان کو سکھاتی ہے، وہ اسپورٹس مین اسپرٹ سب سے پہلے سکھاتی ہے. یہاں تک کہ جب آپ چیس، اب تو مجھے نہیں پتہ لوگ کیسے کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں چیس کی ایک ڈائری ہوتی تھی، دونوں پلیئرز اپنی اپنی ڈائری رکھتے تھے، اس میں ایک موو چلتے تھے تو وہ موو لکھتے تھے، اپنی بھی لکھتے تھے، اپوننٹ کی بھی لکھتے تھے، تاکہ دوبارہ وہ کبھی آپ وہ گیم ایز از پلے کر کے دیکھ سکیں. تو جیسے آپ لکھتے تھے تو اگر اپوننٹ کوئی بہت اچھی موو کر دیتا تھا یا بلنڈر کر دیتا تھا تو اس کے سائن لینگویج ہوتی ہے اس پہ آپ لکھتے تھے گڈ موو، ایکسلنٹ موو یا بلنڈر. یعنی آپ اس گیم کے دوران بھی اپنے اپوننٹ کو اکنالج کرتے ہیں کہ اس نے اچھی موو چلی یا بری چلی یا کیا کیا. تو ہمیں اس گلوبل فریم ورک کے چیس میں گڈ مووز، کلیور مووز،
بلنڈرز، یہ سارے اپنے پارٹ پہ بھی لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپوننٹ کے پارٹ پہ بھی لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی اپوننٹ آپ کو آؤٹ سمارٹ کرے تو آپ کو سب سے پہلے اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو داد دیں. یہ جو ہم ہماری انٹرنل پالیٹکس میں بھی گالی گلوچ کا رجحان لے آئے ہیں نا، کہ اپوننٹ کو گالیاں دو، اسٹیج پہ چڑھ کے لیڈران ایک دوسرے کو ایسی بے لحاظ گالی گلوچ اور کلمات سے نوازتے ہیں کہ اور آگے سے وہ بندروں کی طرح ان کی آڈینس بھی اور واویلا مچاتی ہے، وہ گالی سن کے انجوائے کرتی ہے اس کو کہ ہاں میرے لیڈر نے کتنی گندی زبان استعمال کی، کتنی بے شرمی سے کر رہا ہے، واہ 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 واہ. جتنا گندا لیڈر اتنی گندی قوم جو ہے، وہ بالکل سائملٹینیسلی ایک دوسرے کی ریفلیکشن بن رہے ہوتے ہیں. یہ نہ تو مومن کا شیوا ہے، نہ کسی ذی شعور عقل مند سویلائزڈ نیشن کا شیوا ہے، بلکہ اچھے وقتوں میں سویلائزڈ نیشنز تو لیڈر کو اسٹیج سے اتار دیتے ہیں اگر وہ ایسی کوئی آل فول کرے جو ہمارے لیڈران کر رہے ہوتے ہیں. اینی وے، تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے، زوال اس زوال پذیر ہو چکے ہیں، بنی نو انسان کلیکٹیولی زوال پذیر اتنا ہو چکا ہے کہ نیتن یاہو بھی جہاں غلط ہے اس کی قوم اس کو ادھر سے نہیں اتار رہی، اور سائملٹینیسلی مسلمان لیڈران اور مسلمان حکمران مختلف ریاستوں کے جہاں غلط ہیں وہ قوم سوئی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتی اس بارے میں. لیکن یہ سارا پریٹیکس میں نے کیوں بلڈ کیا ہے؟ جسٹ ٹو کم ٹو دی آنسر. سورہ بقرہ کی آیت ہے 78 یا 79، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے اپنی آسمانی کتابوں کی اوریجنل آسمانی کتابوں کے متوازی اپنی کتابیں لکھیں اور ان کتابوں کو مذہب کا رنگ دے کے اس کی تبلیغ اور اس کی ترویج اور اس کو فلرش کیا. تو یہ متوازی مذہب بنایا یہود و نصارہ نے، اور اس کی تفسیر میں آقا علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت بھی ایسے ہی کرے گی. تو میں ذاتی طور پہ ٹو کم ٹو دی آنسر ٹو یور کوشچن، ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہود مت نہیں رہی، اصل میں موسوی شریعت کے پیرلل ایک متوازی مذہب زائنسٹ نے بھی بنایا اور آرتھوڈاکس جوز نے بھی ایک پیرلل مذہب بھی بنایا، اوریجنل مذہب کو ترک کر دیا. اسی طرح کرسچنز نے بھی کیا، چاہے وہ کیتھلکس ہو یا پروٹسٹنٹس ہو یا اور کوئی ان کی شاخ ہو، اور اسی طرح مسلمانوں نے بھی کیا، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں یا جو بھی ان کے ڈفرینٹ برانچز بن چکی ہیں. میں تو ان سب کو متوازی مذہب کہتا ہوں، میں ان کو کبھی بھی اوریجنل مذہب نہیں کہتا، چاہے وہ موسوی امت ہو، چاہے وہ عیسوی امت ہو یا چاہے وہ مصطفی امت ہو. یہ تینوں نے اپنے اپنے مذہب سے دوری کر کے ایک متوازی پیرلل ورلڈ اسٹیبلش کیا، جس میں مٹیریلزم، کیپٹلزم اور یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کی، دین سے دوری کی. اب ان کی آپس کی جنگ ہے یہ. اب یہ آپس میں جتنا بھی لڑیں، ان دو غلط آپس میں لڑیں تو ان میں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح کون ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم غلط کون ہے، یا کون سا غلط دوسرے غلط کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور دو ظالم اگر اپنے اوپر ظلم کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ظالمون ورڈ یوز کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں. بڑی سمپل سی ڈائریکٹ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کا ہی ذکر ہو رہا تھا بیفور ریکارڈنگ، تو سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اب مجھے ایگزیکٹلی 115 نمبر آیت ہے، شاید میں دیکھ کے بہتر بتا دوں گا. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا وربک، جب قرآن میں وربک کا ورڈ یوز ہوتا ہے واؤ کے ساتھ تو وہ قسمیہ طور پہ یوز ہوتا ہے، جیسے والعصر، اور قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، والشمس، اور قسم ہے سورج کی. اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا وربک، اور قسم ہے تمہارے رب کی، فلا وربک لا یؤمنون، کوئی مومن ہی نہیں، حتیٰ جب تک کہ، یا حتیٰ کہ، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اے نبی تمہیں وہ
حاکم نہ مان لیں، تمہارے ورڈ کو کمانڈ نہ مان لیں آپس کے تنازع میں، فی ما شجر بینہم، آپس کے تنازع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، سنت کو، ان کے اسوہ کو، ان کی سیرت کو، ان کے قول یعنی قرآن وحی کو، یا ان کے اس قول کو جو انہوں نے وحی سے ہٹ کے بھی بیان کیا، جب تک ہم اس کو محکمات میں نہیں ڈالتے اپنے آپسی تنازع میں بھی، فیما شجر بینہم یعنی جب آپس میں ان کا کسی قسم کا کوئی تنازع ہوتا ہے، اس میں یہ اگر ورڈ، فائنل ورڈ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ورڈ کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں لا یؤمنون، ان کا ایمان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اور سورہ نساء میں ایک جگہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یشاق کہتے ہیں اپوز کرنا، شاکو ورڈ عربی میں یوز ہوا ہے اپوز کرنے کو، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جب تم نے رسول کی بات کو اپوز کیا حق عیاں ہو جانے کے بعد، من بعد ما تبین لہ الہدا، جب ہدایت آ گئی اور تم نے نبی کی بات کو اپوز کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسی چیز کی اتباع کی، وَيَتَّبِعْ اس چیز کی اتباع کی، غیر سبیل المومنین جو مومنین کا رستہ نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ نے تمہیں ادھر ہی موڑ دیا، اسی طرف موڑ دیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر جہنم میں واصل کر دیا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا اینڈ ہے یہ اس آیت کے ورڈ ٹو ورڈ میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کی ہے۔ یعنی تیسری کوئی آپشن نہیں ہے، یا آپ رسول کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ آپ کو تواباً رحیمہ کر کے ملتا ہے، اور اگر آپ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اپوز کر دیتے ہیں، تو وہ نسلی جہنم کرتا ہے وہ۔ There is no gray portion in this. There is simple black and white, either this or that. اب جب آپ پیرلل ریلیجن بنا لیتے ہیں، چاہے آپ نیتن یاہو بن کے زائنزم کا ایک یہود مت سے پیرلل ریلیجن بنا رہے ہیں، یا چاہے ڈونلڈ ٹرمپ بن کے آپ کرسچینٹی کا کوئی پیرلل ریلیجن لے کے چل رہے ہیں، یا پاکستان اور ملیشیا اور انڈونیشیا اور سعودی عرب اور MBS اور یہ لوگ بن کے آپ کوئی پیرلل اسلام لے کے چل رہے ہیں، تو وہ نسل جہنم ہے۔ آپ پھر لڑتے ہوئے جہنم میں جائیں، مرتے ہوئے جہنم میں جائیں، بچاتے ہوئے جہنم میں جائیں، بچتے ہوئے جہنم میں جائیں، حج کرتے ہوئے جہنم میں جائیں، نماز پڑھتے ہوئے جہنم میں جائیں، آپ اس راستے پہ ہیں جس راستے کا اختتام ہی جہنم ہے، پھر آپ اپنے حج، نماز، زکوٰۃ یہ سارے ارکان لے کے جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر آپ اس راستے پہ ہیں جہاں آپ نے یحکموک کا فیما شجر بینہم کیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو محکمات میں ڈال دیا، تو پھر آپ اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں لے کے بھی جنت میں ہیں۔ یعنی یہ اتنا سمپل ہے کہ دو ٹرینیں جا رہی ہیں، ایک ٹرین میں آپ نے ٹکٹ لیا تو وہ جنت میں جا رہی ہے، ایک ٹرین کا ٹکٹ لیا جہنم میں جا رہی ہے، تو اس ٹرین میں نمازی، پرہیزگار، گناہگار جو بھی ہیں، جو جس ٹرین میں بیٹھ گئے وہ ٹرین اپنی منزل پہ ہی لے کے جائے گی، وہ گناہگار کو بھی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی بیسک چیز ایکسیپٹ ہو گئی ہے کہ اس نے اپنے اعمال کو، اپنے ڈیسیژنز کو، اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے زیر سایہ کر دیا، تو وہ جنت میں جائے گا، اور نہیں کیا تو وہ جیسا بھی خوبصورت آدمی کیوں نہ ہو وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ دیٹ از سمپل۔ میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جنگیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، میں ان کو جہاد میں اس میں ابہام جنریٹ کرتا ہوں، میں اس کو مبہم جہاد کہتا ہوں، میں اس کو اوپن جہاد نہیں کہتا، کیونکہ پیرلل ریلیجن والے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ نیک نیتی سے کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کر لیں، آپ کا اصلی جہاد تو آپ کے گھر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب حسین علیہ السلام خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں تو حج نہیں کر رہے، جب حج کا دن ہے، یعنی میرے لیے حج کا دن، جمعے کا دن، میرا دین مکمل وہاں ہو رہا ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع پہ کہتے ہیں نا کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا، تو انہوں نے وہ سارے پروسیس سے گزر کے کہا دین مکمل ہو گیا، تب حج کیا۔ ہم نے بھی وہ سارا پروسیس کرنا ہے، تب ہمارے اقامت دین ہو جائے، جب کوئی شریعت کا نفاذ ہو جائے تب سٹیٹ جمعے کا انعقاد کرے گی،
اور اس کے بعد بھی اگر سعودی عرب میں اس وقت بادشاہ سلامت حکومت کر رہے ہیں، کوئی بھی ایم بی ایس ہو یا جو بھی ہو، تو مجھے پہلے وہ بادشاہت ختم کر کے اسلام کا سسٹم لانا ہے، تب حج جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا رواج کامن کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس کو ہم بادشاہت کا اسی طرح کا روایت سمجھیں گے جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی حج ہوتے تھے۔ یہاں تک روایتیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 حج 20 حج بیفور دا بعثت، یعنی پہلی وحی سے پہلے 20 حج وہ اس ریچولز کے مطابق کر چکے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا چلا آ رہا تھا، لیکن کاؤنٹ ہم ایک حج کرتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے کیا، اس سے پہلے کے حج کو ہم حج کی جگہ پہ بھی نہیں رکھتے، اسی لیے سیرت میں ایک ہی حج لکھا جاتا ہے، جبکہ 20 حج وہ کر چکے ہیں، تو میرے بھی 20 حج کسی کام کے نہیں ہیں اگر میں نے مکہ فتح کر کے دین مکمل نہیں کیا۔ میں پھر حاجی نہ لکھوں، نہ میرے بڑے لکھیں نہ ان کے بڑے لکھیں، کیونکہ وہ اسی 20 حجوں میں جو آقا کی سیرت میں بھی نہیں لکھے جا رہے، تو اگر آقا کی سیرت میں آقا کے حج نہیں لکھے جا رہے تو میرے اور آپ کے باپ کے حج کی کیا ویلیو ہے؟ جب تک دین مکمل نہیں ہوگا، جب تک ریاست میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، تب تک ان جنگوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ قتال در قتال ہوتا رہے گا، ابھی بھی ہو رہا ہے، اور یہ رشیا یوکرین میں بھی تو قتال ہو رہا ہے۔ ادھر کیوں جہاد ہم ڈکلیئر نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ ایک عیسائی مذہب ایک اور عیسائی مذہب کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہم ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری توجہ فلسطین۔ ظلم تو ادھر بھی ہو رہا ہے، جہاں یوکرین کر رہا ہے ظلم یا رشیا کر رہا ہے، کوئی ایک تو ظالم وہاں پہ بھی ہے۔ اگر ظلم کو ہی چیز کرنا ہے مومن نے تو حق ادا کرے، ہر ظلم کے اوپر کھڑا ہو۔ یہ کون سا بائسڈ انصاف ہے کہ میں نے فلسطین والے، کیونکہ وہاں مسجد اقصی ہے، کشمیر جل رہا ہے 75 سال سے، کسی کو خیال نہیں آ رہا فلسطین میں جی بس فلسطین فلسطین، یمن جلا ہے، روہنگیاز جل رہے ہیں، یہ میانمار میں کیا کچھ ظلم ہوا ہے، سیریا میں کیا کچھ ہوا ہے، اس ٹائم ظلم مسلمان کو نہیں نظر آتا۔ یہ فلسطین کوئی خاص جہاد نکل آیا صرف اس لیے کہ یہ جیلسی ہے مسلمان کو یہودی سے، یہ اس جیلسی کے اوپر کرتا ہے، جیسے بغض علی میں منافقین کرتے تھے، جیسے بغض خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یزید نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا اور قتل کیا۔ یہ وہ بغض والی باتیں جو کسی پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہیں۔ حق بات ان چیزوں سے آری ہوتا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا، اس میں بالکل سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔